مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8316۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر سے 2 جملے، لیکن اجر کے اعتبار سے اتنا عظیم۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا جنت جانے کا راستہ آسان ہو جائے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان سا اس کا طریقہ بتایا، جو اتنا مشکل نہیں ہے ہمارے لیے۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے، وہ علم کے حصول کے لیے راستہ طے کرے۔ جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے، علم سیکھنے کے لیے چلتا ہے، یہ علم سیکھنے کے لیے چلنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ بندہ علم سیکھنے کے لیے چل رہا ہے، اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے۔ ہم اتنے خوش قسمت ہیں، واللہ شاید ہم جیسا خوش قسمت کوئی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف دیکھیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ملتا ہے روایات میں 1 مہینے کا سفر کیا تھا صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ اس دور کا سفر بھی دیکھ لیں اور آج کے دور کے سہولیات بھی دیکھیں، 1 ماہ کا سفر طے کر کے گئے تھے صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ اور قرآن اٹھائیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر ذکر کیا ہے، سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ان کا معاملہ کیا ہے؟ علم سیکھنے کے لیے اللہ کے ایک نبی دوسرے نبی کے پاس جاتے ہیں۔ علم سیکھنا اگر کوئی غیر اہم ہوتا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ذکر نہ کرتا کہ ایک نبی کو دوسرے نبی کے پاس بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ جا کر علم سیکھو۔ اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قرآن میں موجود ہے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ کتنا بڑا ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے نسخہ بتا دیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے، وہ علم کے راستے پر آ چلے۔ تو میں نے کئی بار یہ ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے جب آپ گھر کے لیے نکلیں تو صبح یہ بھی نیت کر لی جائے کہ ہم علم سیکھیں گے۔ احادیث نبویہ کی صورت میں ہم روزانہ علم سیکھیں گے، اس نیت کو بھی لے کر نکلا جائے کہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہو جائے گی اور ساتھ میں حصول علم کی نیت بھی ہو جائے گی۔ تو جب ہم حصول علم کی نیت لے کر چلیں گے، ہم نے گھر سے نماز کے لیے تو آنا ہے، مسجد میں تو ہم نے آنا ہے، صرف ایک نیت ہے، آپ اس نیت کو بھی شامل کر لیں تو وہ جو آپ گھر سے چل کر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چلنے کے صدقے ہمارا جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہماری تمام نسلوں کا، تمام اہل ایمان کا جنت کا راستہ آسان فرما دے۔ دنیا کے راستے جو ہیں وہ انسان کو تھکا دیتے، بعض اوقات انسان تھک جاتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ یہاں ہمیں اس سارے سفر کی جو جتنی بھی تھکن ہے وہ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور اس سفر کا صدقہ اللہ ہمارے لیے جنت کا سفر آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں تو کہا گیا کہ کیا کمال اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا اللہ سے مانگو نا تو اعلیٰ چیز مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، فرمایا جنت بھی مانگو نا تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، اعلیٰ چیز مانگا کرو۔ تو یہ جو سفر ہے یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اللہ اس کے صدقے ہمارا جنت کا سفر آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔